اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے. درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے، تو بتا دیں یہی ہوتا ہے. کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آج یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا ہے، آج ایسے کمانا ہے، آج یعنی کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی، رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں. اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے. سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے، کھا لیا، ہضم بھی ہو گیا. دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے، کھا لیا. فلاں جگہ رہیں گے، رہنے کا انتظام ہو گیا. فلاں سواری ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہو گیا. تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے، کیا کھانا ہے. یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں، صراحتاً نہیں ہیں. صراحتاً کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی، مسلم بھی، سب داخل ہیں. بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں. تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ. جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں. اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا. یہ خبریں تو آتی ہیں. بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو 54 58 کا حساب رکھتا ہے.
تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے وہ. یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے، تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا، توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے، تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ، اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا، پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا، گڑھے کھودے گا، پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی یہ کہہ دے نا، ترغیب دینا تو آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی، مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے، ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی، ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا، تو کچھ پلاٹ خرید لے، کچھ جائیداد بنا لے، کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟
بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں اسکول کے لیے, ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے. کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے, ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے, پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ارے بھائی خیر. تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں, کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر, آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی. تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے, اور اتنی تحقیقی کتاب ہے. آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں, اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے, ہم سے پڑھی نہیں جاتی. ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے؟ کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا, سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے, پھر اس کو ڈبویا, پھر لکھا, پھر ڈبویا, پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے, نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا, لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء, اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے. ہزاروں حدیث کے راویوں کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. کیسے لکھ لیے بھائی ان لوگوں نے؟ اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا. تو یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا علماء میں بھی, اب دینی مدارس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ استاذ آئے گا, وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانا شروع کی, طلبہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بس وہ بہت سی جگہوں پہ ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے. ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے, لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے, یہ جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے. جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے اسکول نہیں تھا, نہ مدرسہ. باپ اگر عالم ہے تو وہ پڑھائے گا. وہ کہے کہ جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو, پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاذ کے پاس بھیجوں گا. تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گرامر سکھائی جاتی تھی, صرف اور نحو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی, تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے. پھر اس کے بعد عربی ادب پڑھایا جاتا تھا, عربی ادب میں مہارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی, بنیادی کتاب, اور تفسیر پھر پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے. پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں جب یہ, اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی,
اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آ گئیں، اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں. آج 6 کتابیں ایک ساتھ تھوپی ہوئی ہیں، ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے، دوسرا پیریڈ شروع، ٹھیک ہے نا، اب وہ ٹاپک، اب وہ سبجیکٹ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو کسی ایک میں بھی ڈھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی، نہ اس کچھ بھی نہیں آتا اس کو. میں تو دیکھ رہا ہوں اردو لکھنا نہیں آتی، اردو نصاب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آ رہا. تو خیر، ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں، اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے، جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے، جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے، یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں، بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل، یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے، تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا، کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا، تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو، کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں، کل کھا لیا تو 2 فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہو گئے، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی، اللہ نہ کرے، کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں ایک ابھی ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بہت بڑے آفیسر سے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ارننگ کا صرف 65% کراچی کما کے دیتا ہے. ٹوٹل جتنی ارننگ ہے نا پاکستان کی، ان میں صرف 65% کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہٹو بچے، ہو گیا بھائی یہ تو. اب تو جہاں بھی جائیں کراچی والے سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان میں اکیلے کراچی کی ارننگ کتنی ہے؟ 65%. نہیں، لالو کھیت کی نہیں، سب سے زیادہ کورنگی کی ہے. دیکھیں رپورٹیں جو ہے نا ایسی نہیں ہوتی، رپورٹ کوئی ریلائبل آدمی ہو نا، ان کی باقاعدہ ان کے پاس ریسرچ تھی. کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کراچی کی، اور کتنی؟ 65%. باقی پورا پاکستان 45% کماتا ہے. اور 35% پورا پاکستان. اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ ارننگ کورنگی سے ہو رہی ہے، کورنگی کے ایریا. رپورٹ ہے یہ جی. ہاں کیونکہ ساری فیکٹریاں وہاں پر ہیں نا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کراچی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو ٹرک کی بات کر رہا تھا نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ روپیہ بچائیے، بولو کل کام آئے گا. اچھا جو رینجرز کے آفیسر نے بتایا وہ خود کراچی کے نہیں ہیں، وہ خود کراچی کے نہیں ہیں. تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قوم پرستی پہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. یہ نعرے بالکل غلط ہیں. یہ تو پورے ملک میں ایسا ہی. دیکھو کماتے تو سب ہیں لیکن ضرورت سب کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ویلیو کس پارٹ کی ہے؟ دل کی.
تو اب کسی ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم ترین پارٹ جو ہے نا دل ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کی آنکھیں نکال دو, دل کو سب سے کیا کر دو, الگ کر دو, گھٹنے الگ کر دو, دل الگ کر دو. دل ویلیو سب سے زیادہ ہے تو دل کو ایک الگ, اس کو الگ جینے کا حق دینا چاہیے. تو یہ جب سب ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں نا تو پھر سارے پارٹ صحیح کام کرتے ہیں. اگر الگ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلوچستان سے گیس لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوتی. تو کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے تو اس میں بلوچستان کی گیس کا بھی دخل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ گیس نہیں ہوگی تو یہاں کی فیکٹریاں کیسے چلیں گی. اور پنجاب کھلا رہا ہے, یہ جو ہم سردیوں میں طبیعت سے کینو کھانے کے بجائے پھوڑ رہے ہیں. میں 2 پھل پھوڑتا ہوں, اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کرنا میں ان پھلوں کی توہین سمجھتا ہوں. ایک آم اور ایک کینو. آم کبھی بھی کھاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ پھوڑو, اور کینو کبھی بھی کھاؤ نہیں ہمیشہ پھوڑو. یہ کینو تو آم سے بھی زیادہ فائدے مند چیز ہے. آم تو شوگر ہی شوگر ہے نا, لیکن کینو تو وٹامن سی کا خزانہ ہے. اور سردیوں میں اللہ نے پیدا کیا, کھاتے چلے جاؤ, پیٹ بھی صحیح اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس سے. تو کینو ایسی چیز ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی, یہ تو پنجاب سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ 35% میں داخل ہے, لیکن یہ جب تک کینو نہیں کھائیں گے تو اس 65% کا کریں گے کیا. ٹھیک ہے نا, بیمار رہیں گے ہم, کیا خیال ہے. تو یہ کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے اور جو فیکٹریوں میں مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ سردیوں میں پنجاب سے اگنے والا کینو کھاتے ہیں تو ان میں انرجی آتی ہے. ایک انرجی بلوچستان سے آتی ہے, وہاں سے گیس ملتی ہے, ایک یہاں سے آتی ہے. تو ملک, میرا مقصد اس سے لسانیت عصبیت پھیلانا نہیں ہے, محض 117 ممالک ہیں, 117 ممالک, جن سے بڑا شہر ہے پاکستان, سوری کراچی, یعنی کراچی دنیا کے 117 کنٹریز سے زیادہ بڑا ہے. دنیا میں 117 ممالک ایسے جو کراچی سے چھوٹے ہیں. تو ایسی ہٹو بچوں چیز ہے, اور آپ صرف بریانی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی کی بریانی, وہ تو ایک چیز ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے. کہ آپ کہتے ہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا. لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے, تمہیں ضرورت ہوگی. آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے, صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں. کیونکہ عام طور پہ گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لیے ہو جائے, ہمارے لیے ہی ہو جائے. آگے فرمایا انفقوا مما رزقناکم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی, تو پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا, فاصدق, میں صدقہ کروں گا, واکم من الصالحین, اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کسی نفس کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میری یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا, میں کروں گا ابھی یہ کام, ابھی تو بچیوں کی شادی, ابھی تو یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں, ابھی تو یہ ہو رہا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے. ہوتے ہوتے مجھے ڈر لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ مل جائے, بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بحریہ ٹاؤن کی تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی. تو میں تو بحریہ ٹاؤن ایک ایگزامپل, میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تو کلفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں. مجھے بحریہ ٹاؤن سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے کل میں بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں. تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہہ کیا رہا ہے, بحریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے, دل لگانا بولو غلط. اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئیں, گھر میں رہیں, گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں, گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں. ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے, اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا. تو
اللہ نے کیا فرمایا, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ, کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب لفلان قضا, فلاں مدرسے میں اتنے دے دو, فلاں مسجد میں اتنے لگا دو. فرمایا اب نہیں, قد کان لفلان, اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے. خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے, اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو, صدقے خیرات ہے بھائی. تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا, ابا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا, سارے خرچے پورے کر لے, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ابا کی طارق روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے, بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابا کے جو وہاں جو ابا نے فلیٹ بک کرایا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا, میرے حصے میں. اب انسان کہتا ہے نہیں وہ فلاں دکان جو ہے وہ جامع الرشید کے حوالے کر دی جائے. دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا. فلاں دکان بنوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے, فلاں دکان دارالعلوم کرنگی کے حوالے کر دی جائے, فلاں جو ہے نا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے. تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا اب تو فلاں سے, اب تو فلاں کا اللہ چاہ رہے کہ فلاں کا ہو جائے, جو بچے ہیں ان کا ہو جائے. تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نچوڑ دیا طبیعت سے ہے بھائی, اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں, صدقے. کیونکہ اب پتہ ہے بھائی اب تو نہ منہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے, تو بادام کا ڈبہ فلاں بیوہ کو جا کے دے دو جا کے, ہے بھائی. جب منہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے, تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو بولو نا, بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا, بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبہ. اب بچہ کہہ رہا ہوگا ابا آپ کے دانت نہیں, ہمارے تو ہیں نا, ہمیں تو کھانے تو. تو وہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب میں اوبر میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی اب, تو گاڑی بیچ دو, ایدھی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی, ہم اوبر میں جایا کریں گے. تو بچہ کہے گا ابا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے, ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اب تو فلاں کا ہے بھائی, اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق. تو اس لیے جوانی میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں صدقے نہ کریں, یہ تو ایک مثال دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چل, آواز نکال, کچھ بول, اس لیے کہ انتی بمرأم من سعادہ و مسمعی, سعادہ جو میری محبوبہ ہے, تو جس جگہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو میں محبوبہ کو نہیں دیکھ پا رہا, محبوبہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی, لیکن ہم دونوں کی نظریں کبوتری پہ آ کے ٹکرا رہی ہیں. آئی اس بات سمجھ میں, ہماری نظریں کبوتری پہ ٹکرا رہی ہیں, اسی سے مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. تو بولے گی تو ہماری سماعتیں بھی کبوتری سے آ کے ٹکرائیں گی. سماعتیں پتہ ہے کیسے کہتے ہیں, یعنی جو ریز نکلیں گی نا کبوتری کی, جو ساؤنڈ کی ریز نکلیں گی, تو وہ میرے کان میں بھی جا رہی ہوں گی اور اس کے کان میں بھی, تو ہماری جو ریز ہیں وہ آپس میں وہاں ٹکرا رہی ہوں گی. تو فی الحال اتنا بھی کیا ہے میرے لیے کافی ہے. از کالڈ ٹھرک. یہ آپ خوش نہ ہو کہ کتنا عظیم شاعر تھا, از کالڈ ٹھرک, تو یہ ہے ٹھرک. تو یہ بہت پاک دامن لوگ مارکیٹ میں بہت کم ہیں جو اپنی نظروں کو حلال تک محدود رکھیں. اور کنوارے تھے موسیٰ علیہ السلام, طاقتور بھی تھے. پیغمبروں میں جو مردانہ طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی. تو ان لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس پورے سفر کے دوران ایک دفعہ انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان میں سے ایک آئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے لیکن بعض علماء نے تذکرہ کیا اس کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلوں آپ پیچھے سے راستہ بتاؤ, تاکہ بلا وجہ ان کی باڈی پہ نظر نہ پڑے. حیادار عورت کو اس سے شرم آتی ہے. تو ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, نیک آدمی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ملازم جو یہاں نیک ہے وہ ملازمت میں بھی نیکی کرے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کام ان کے ذمے لگایا ہے وہ پورا نہ کریں اور پیسے پورے لیں. ملازم یہی تو کر رہا ہوتا ہے, سر پہ کھڑے رہو اس کے باپ بن کے, ورنہ کام ہی نہیں کرے گا وہ. کسی کو ٹھیکے پہ کوئی گھر بنانے دے دو, امام مہدی آ کے چلے جائیں گے, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, جتنے فتنے دجال سب ختم ہو جائیں گے, گھر آپ کا مکمل نہیں ہوگا. یہ تجربہ کر لو آپ, گھر نہیں مکمل ہوگا, آپ کو ادھورا چھوڑ کے باہر نکالنا پڑے گا, دفع ہو جائے یہاں سے یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف قبر ٹائم پہ بن جاتی ہے, باقی کچھ بھی ٹائم پہ نہیں بنتا. میکینک کو گاڑی پکڑا دو آپ, اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی پہلے سے
اس کو پتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پنچر والے کے پاس جاؤ نا, آپ کی گاڑی کا ٹائر کھول کے نکال دے گا, اب آپ بیٹھ گئے. وہ کام بڑی اسپیڈ سے کرے گا, اس میں ٹائم نہیں لگائے گا کہ کسٹمر نکل نہ جائے. جیسے ہی گاڑی آپ کی گئی فوراً آئے گا اور جا کے ٹائر کھول کے ڈال دے گا, اب آپ بیٹھ جاؤ گے, کیونکہ اس کو پتا ہے اب یہ بھاگنے والا کہیں نہیں ہے. تو پوری قوم کا یہی حال ہے. تو ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا یہ امانت دار ہیں, تو طاقتور بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, نیک بھی ہیں. تو یا ابت استاجرہ, ہم بچیاں ہیں, بکریاں چرانا, گھر سے باہر کی زندگی کو وہ پسند نہیں کر رہی تھی. کل میں نے اس پہ کہا تھا نا, آج نئے لوگ بھی ہیں, اعتکاف والے بھی, کہ لڑکیوں کے لیے گھر کی چار دیواری گھر کے باہر سے اچھی ہے. حیا کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں, یہ لبرل لوگوں کی باتوں میں مت آؤ, نہ تعلیم کے نام پہ نہ تعلیم کے علاوہ جو انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. عورت گھر کی چار دیواری, اپنی بچیوں کو رخصت بھی وہاں کرو, یہ جاب نہیں کرے گی, یہ گھر سنبھالے گی, اور اس کو گھرداری سکھاؤ بھی. اسلام یہی پسند کرتا ہے, اسلام یہی چاہتا ہے. اس پہ لوگ ہمیں دقیانوس کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن میرے بھائی عورت کی بھی اسی میں خوشی ہے, سوسائٹی بھی اس میں سکون میں, عورت بھی اس میں خوش رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو ہے نا اس ایک اجرت پہ رکھ لیں. تو ان کے والد نے کیا کہا, انی اریدو, موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں یہ چاہتا ہوں, ان کی حق احدی ابنتی ہاتین, اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں, علی ان تأجرنی 8 حجج, اس شرط پہ کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے باپ کی ہر وقت سوچ کیا ہوتی ہے, بیٹی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کہ اس کا گھر بس جائے. یہ غیرت مند اور شریف باپوں کا کام ہوتا ہے. آج کل کی عورتیں اس کو کہہ دیتی ہیں, سب عورتیں نہیں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, کہ اصل میں اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں, گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ غلط سوچ ہے. کوئی باپ نہیں چاہتا اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے. جتنی بیٹیوں سے باپ کو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ تو کسی سے محبت ہو نہیں سکتی. لیکن مرد اپنے جذبات سے نہیں سوچتا, وہ مستقبل دیکھتا ہے. تو بیٹیوں کا مستقبل سسرال میں ہوتا ہے, ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے. جتنی تاخیر ہوگی اس میں نقصان بیٹی کا ہوگا. کیا نقصان ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ میچور ہو جائے گی, سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی. جب زیادہ میچور ہو جاتی ہے نا, ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی وہ سسرال میں. دیکھو جب بھی کوئی چیز ڈھالنی ہوتی ہے نا, لوہے کو پگھلایا جاتا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جاتا ہے, اس کے بعد جب وہ گرم ہوتا ہے تو اس کو جس شیپ میں چاہیں ڈھال لیں. وہ جم گیا اب نہیں. تو ایک وقت کے بعد انسان میچور ہو جاتا ہے, تو بچیاں بھی میچور ہو جاتی ہیں, پھر وہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی. اس لیے بالغ ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے تو وہ شوہر کے حساب سے, سسرال کے حساب سے اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی بنا لیتی ہے. اور پاکیزگی بھی ہے اس میں. جب وہ بالغ ہوئی ہے تو اللہ نے اس کے دل میں بھی تو جذبات رکھے ہیں نا, اس کو بھی تو مرد کی حاجت ہے. حلال نہیں ملے گا تو دوستیاں لگائے گی فیس بک پہ. آج کتنے مسائل ہیں گھروں کے, بچی پکڑی گئی, آئی ڈی بنائی ہوئی تھی, اس سے دوستی, ٹک ٹاک پہ دوستی, فلانا, اپنی ادھورے کپڑوں کی ویڈیو بنا کے ڈالنا. اور جب ایک دفعہ یہ چسکا لگ جائے نا تو پھر وہ میاں کے قابل نہیں رہتی. بہت مسئلے ہوتے ہیں اس کو, آدمی کو اس پہ اعتماد نہیں رہتا. کتنے کیسز ہیں, میں یہ واقعات بتانے اچھا نہیں سمجھتا, اتنے کیسز آ رہے ہیں نا. اب پہلے زمانے کے جھگڑے کچھ اور ہوتے تھے, اب کے جھگڑے کچھ اور ہو رہے ہیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں, اعتماد نہیں ہے بیوی پہ, اعتماد نہیں رہا. تو پرانا والا یاد آ رہا ہے اس کو, فون پہ باتیں کرتی ہوئی پکڑی گئی. یہ کیا ہے بھائی, یہ دیر سے شادیوں کے عذاب ہیں. تو اس لیے ان بچیوں کے باپ نے کیا کہا, اور اچھا صحت بھی اس میں ہے, جتنی شادی میں تاخیر ہوگی بچی مینٹلی ڈسٹرب ہوگی, کیونکہ اس کی نیچر کے خلاف چل رہے ہو نا. وہ اپنے شوہر میں اور اپنے بچوں میں خوش ہوتی ہے, یہ اس کی فطرت ہے. وہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. فطرت تھوڑی چینج ہوگی. تو وہ خوش ہوتی ہے وہاں پہ, اس کو سکون ملتا ہے اس سے. اور پھر کم عمری کے نکاح میں محبت آپس میں ٹوٹ کے ہوتی ہے. جتنی دیر کرو گے جو ہارمونز ہیں دونوں کے وہ آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے, اس کے بعد وہ ٹوٹ کے محبت والا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا. جو بیڑا ہی غرق ہو گیا, پروگرام ہی سالوں کا بڑھ گیا. غیرتوں کا کیا بولوں, اس سے زیادہ میں گالیاں دے نہیں سکتا مسجد میں.
اچھا بھائی، تو ان نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہے ہوں گے نا، اپنے لیے داماد. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میری بیٹی نے گواہی دی ہے اس کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور کیا ہے، امانت. باقی کمانے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میرے پاس ہی جاب مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بکریاں چرائیں گے، کیا خیال ہے، روزگار تو مل گیا نا. یہی اور کیا دیکھا جاتا ہے، یعنی بالفعل کمانے کی طاقت یا بالقوہ. بالقوت کا مطلب صحت اتنی ہے کہ کما سکتا ہے، بس کافی ہے اتنا. فوراً پیشکش کر دی، ارید ان انکحک احدی ابنتی، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک میں آپ سے، یعنی دو آپ جس سے آپ چاہیں اس سے میں آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پہ کہ آپ 10 سال 8 سال بکریاں چرائیں. کوئی استخارہ ہوا ہے یہاں پہ اتنی دیر میں؟ بولو نا. کوئی انہوں نے بولا ہو کہ پہلے میں استخارہ نکالوں، پھر یہ کروں، پھر میں اپنی بچیوں کے چاچا سے پوچھوں گا، بچیوں کے ماموں سے پوچھوں گا، بچیوں کی پھپھو بھی تو ہیں ہماری، پھپھو کیا کہے گی، مجھے پوچھے بغیر ہاں کر دی. کیا وہ اکیلے تھے اس سوسائٹی میں؟ ان بچیوں کے چاچے مامے پھپھے کزن تائے نہیں ہوں گے کیا؟ جس خاندان میں ڈیسیژن پاور باپ کے پاس نہ ہونا، وہاں بچیوں کی شادیاں دماغ سے نکال دو. باپ ڈیسیژن پاور اس کے پاس ہونی چاہیے، فیصلہ کرے بھائی یہ بہتر ہے، کر رہا ہوں میں، جاؤ جو اکھاڑنا ہے بولو اکھاڑ لو. دنیا میں یاد رکھو کامیاب وہی ہے جو میرا یہ ڈائلاگ یاد رکھ لے، میں یہ کر رہا ہوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. جس کم وقت کو یہ ڈائلاگ یاد نہیں ہوا، اس کے دماغ میں اترا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسے چاہیے خودکشی کر کے مر جائے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں. وہ پوچھتا ہی رہے گا وہ کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، ڈمکانا کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، چمونی آپا کیا کہہ رہی ہیں، فلانی آپا کیا کہہ رہی ہیں، اسی میں لگا رہے گا. ان گھروں میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اچھا یہاں ایسا لگتا ہے ان بچیوں کے باپ ماں تو تھی نا، انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہماری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، تو اماں کو بھی اطلاع دی ہے انہوں نے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں. میں نہیں کہہ رہا اپنی بیگم کو اعتماد میں نہ لیں، لیکن یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت مناسب رشتہ ہے تو بس یہاں ہے، اوکے ہے. تو ولی شریعت نے باپ کو بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا اچھا فیصلہ وہ کر سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اور آج باپ سے ولایت چھین لی ہماری حکومت نے کہ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی آپ نہیں کر سکتے. یعنی گورنمنٹ باپ کبھی باپ بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ بن رہی ہے جن کے اپنے گھروں کے، ان میں سے اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کا اپنے گھروں کا کیا حالات ہوتے ہیں اللہ بہتر. ان کا تو فیملی سسٹم رہا ہی نہیں ہے بیچاروں کا. تو خیر، تو نہ کوئی استخارہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں تردد ہو، اور وہ بھی ایک دعا ہے. فیصلہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور وہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ نیلا نکلے گا پیلا نکلے گا. اس پہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. الا ان تاجرنی 8 حجج، 8 سال آپ، فان اتممت 10 فمن عندک، اگر 10 پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے. وما اريد ان اشق عليك، میرا مقصد آپ کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ والد کہنے لگے کہ آپ پائیں گے مجھے اچھے لوگوں میں، جو میرا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہوگا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا. جیسے سیٹھ لوگ ملازمین کو دبا کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، نچوڑتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، ابے ادھر آ، ابے ادھر جا، کیا کر رہا ہے. ایک تو یہ انگریزوں سے یہ جو ایک مصیبت آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، ملازم کھڑے ہوئے ہوں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. کسی کے احترام میں کھڑے ہونا جائز ہے، کھڑے رہنا جائز نہیں ہے. یہ طبیعت پہ بوجھ بھی ہوتا ہے. آپ کا کوئی ملازم ہے اس کو بولو بیٹھ جاؤ یار. بعض دفعہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا، کوئی خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، میں بیٹھ جا یار، کہ میرے سر پہ گرے گا کیا تو. مصیبت بھی ہوتی ہے، کسی اور کو ٹینشن میں دیکھ کے آدمی خود بھی ایزی فیل نہیں کرتا. جو چیز انگریز سے آ رہی ہے اٹھا کے بس ایز اٹ از لے لیتے ہیں اس کو. یہ اجمیوں کا طریقہ تھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا اور سارے درباری یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. صحابہ میں یہ نہیں تھا، بادشاہ بیٹھا ہے باقی لوگ بھی کیا ہوں گے، ہاں تمیز سے بیٹھے. یہ نہیں کہ بادشاہ کی طرف ٹانگیں پھیلا لے یوں کر کے، تمیز سے بیٹھے لیکن بیٹھے ہیں. تو کوئی بھی آیا ہے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، یہ جائز ہے. کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ جائیں، اور اس سے انسان مینٹلی بھی ایزی فیل کرتا ہے اس سے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے، یعنی میرا بیہیویئر تمہارے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. یہ نکاح کی آفر سیکنڈوں میں قبول ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قبول ہے بھائی. انہوں نے بھی دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نیک بچیاں ہیں، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور میرے سے پوچھے بغیر بتا رہی ہیں کہ بھائی ہم گھر کے باہر کے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے.
تو ایسے ہی حیا والی عورت ہی پیغمبر کی بیوی بن سکتی ہے. تو نیک لوگوں کو بھی چاہیے, جو نیک نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ خود بھی نیک بنے, اور رشتہ بھی کیسی لڑکی کا تلاش کریں, بولو حیا. آج کل ڈانسر چاہیے, آج کل چاہیے ٹک ٹاک پہ ناچنے والی. ایک ٹک ٹاکر ہے بہت بڑا مشہور, ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے, وہ کسی ٹک ٹاکر لڑکی کو دیکھ کے شادی کر لی اس نے, وہ لڑکی نے بھی شادی کر لی. پھر آج کل عدالتیں خلے کی ڈگریاں بانٹ رہی ہیں, ایسے نا آ بھائی لے لو بھائی, جیسے پکوڑے بٹ رہے ہوتے ہیں نا, آ بھائی سموسے لے لو, پکوڑے لے لو. اسٹیشن پہ نہیں دیکھا گرمنڈے کرارے پاپڑے آواز آ رہی ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہماری عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, خلا کی ڈگری لے لو بھائی. تو عورتیں جا رہی ہیں, یہ لو بھائی, وکیل کے کچھ تھوڑی سی فیس دینی پڑتی ہے, 50 روپے ہوگی میرے خیال ہے, وہ نہیں بھی ہو زکات سے بھی لوگ دے دیتے ہیں آج کل. لڑکی کے ابا کہتے ہیں چل بھائی. تو ایسے خلے کی ڈگریاں کیا ہو رہی ہیں, عدالتیں بانٹ رہی ہیں, یہ لو بھائی. تو اس کو بس یار اسٹیشن پہ دیکھا ہے نا کیا زبردست آوازیں آتی ہیں, کرارے پاپڑے. خیر میں بھی پورا اسٹائل نکال نہیں رہا, کبھی اکیلے میں آؤ تو ایسا مزے سے اسٹائل نکالوں گا, مزہ نہ آئے. پاپڑ سے زیادہ مزہ اسٹائل میں آئے گا اس پاپڑ کا. خیر جی, تو ٹک ٹاکر سے شادی کی, اس کی اسٹائل دیکھ کے, چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. تو جب شادی ہوئی ہے تو اس ٹک ٹاکر کو پھر کوئی اور ٹک ٹاکر پسند آ گیا, اس کے پاس پیسے زیادہ تھا, کھلا لیا, وہاں شادی کی. پھر کوئی تیسرا پسند آ گیا. تو کیا ہے یار یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی بیوی ہمیشہ حیا والی ہونی چاہیے, وفادار ہونی چاہیے, گھر والی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اس پہ لطیفے بھی ہیں, کبھی اکیلے میں ملوگے تو انشاءاللہ سناؤں گا میں. بڑے خاندانی لطیفے ہیں, بہت سا مال میرے پاس ایسا رکھا ہوا ہے جو میں مارکیٹ میں ہر ایک کے لیے مال کھلتا نہیں ہے, ایسا مال ہے میرے پاس. اصل اوریجنل مال تو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, یہ تو بہت کم مال آپ کے سامنے لاتا ہوں. اچھا بھائی, قال ذلک بینی و بینک, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبول ہے. دیکھو میں بار بار یہاں بیان کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی ہے, آپ فرار ہوئے اور آپ نے جیل کی زندگی کو قبول کر لیا زنا سے بچنے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے زنا کتنی بری چیز ہے. کئی سال جیل میں پڑے رہے, بدکاری سے دور رکھا, اور نکاح کی آفر ملی موسیٰ علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر, موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر. نکاح کی آفر ملی, فوراً ایکسپٹ. ذالک بینی, قبول ہے بھائی, 10 سال بکریاں چرا لوں گا میں, 8 سال بکریاں چرا لوں گا, قبول ہے. کتنا ٹف کام تھا نا, کوئی بات نہیں, قبول ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نکاح میں اور زنا میں 180 ڈگری کا فرق ہے. زنا بالکل نہیں کرنا اور نکاح چھوڑنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نکاح کسی سے پوچھنا نہیں ہے, اور زنا کی آفر بھی آئے تو اس کے قریب نہیں جانا. نکاح دے دنا دن, ایسی کی کبھی آؤ میں تمہاری ایسی کی تیسی کروں پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا, ورنہ تم بڑے ڈھیٹو سمجھو گے نہیں. تو کرو یار, جہاں موقع ملا ہے ایسی کی, اپنے خرچے پہ, دوسروں کے خرچے پہ. آگے چلو میرے بھائی. ایم الاجلین قضیت, فرمایا 8 اور 10 سال کا آپ نے آپشن دیا, ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر لوں فلا عدوان علی, پھر مجھ پر اضافی کچھ نہیں ہے, معاملات کلیئر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے. آپ نے بھی ایگریمنٹ پورا کرنا ہے اور میں نے بھی ایگریمنٹ. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی, وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کے چلے. آپ نے ارادہ کیا 8 سال یا 10 سال, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے ہوں گے. انہوں نے دیکھا ہوگا جب ان کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے تو میں بھی 2 سال اضافی کر لوں. وسار بأہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف چلے, یہ سوچ کے کہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا. اب مصر میں جو ہے 10 سال میں تو کیس دب جاتے ہیں نا, تو جاؤں گا چپکے سے, جا کے اپنی ماں سے ملوں گا, اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا. وسار بأہلہ, اپنے گھر والوں کو لے کے چلے. آنس من جانب طور نارا, تو کوہ طور پہاڑ جو مصر میں ہے نا, سردیوں کا موسم تھا وہ, جس میں موسیٰ علیہ السلام چلے. مصر میں سردی بہت خطرناک سردی پڑتی ہے. تو طور پہاڑ کے دامن میں آپ نے ایک آگ محسوس کی. اچھا عجیب اللہ کی قدرت کے جاتے ہوئے راستہ نہیں بھولے. جب مصر سے مدین جا رہے تھے, مدین سے مصر جا رہے تھے تو راستہ بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ اب راستہ ہے تو یاد ہونا چاہیے نا, اب راستہ یاد ہونا چاہیے, تو راستہ بھول گئے.
مسافر میں نے بتایا تھا نا، جب بھی کہیں ہوتے ہیں پانی تلاش کرتے ہیں، دوسری چیز کہیں رات کو آگ جلتی بھی نظر آ جائے تو آگ کا جلنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کوئی آبادی ہے. تو آنس من جانب طور نارا، کوہ طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ محسوس ہوئی. قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، آپ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، شاید میں کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آ جاؤں. یعنی یا تو ہمیں کوئی گائیڈ بھی مل جائے گا وہاں پہ راستہ بتانے والا، آبادی ہے تو آباد لوگوں کو پتا ہوتا ہے جی مصر یہاں سے یہ والا راستہ جاتا ہے، اور یا کم از کم آگ مل جائے گی اس سردی میں، ہم اس سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں. لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ. اللہ فرماتے ہیں جو دائیں طرف کی اس پہاڑ میں وادی تھی، اس وادی میں سے درخت کے قریب سے آواز آئی، جو وہ آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ آگ نہیں تھی اصل میں. یہاں قرآن نے بہت مختصر بیان کیا، سورہ طٰہٰ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. میں سورہ طٰہٰ میں کھول لیتا ہوں یہ واقعہ. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دے. کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک ایسی وادی میں ہے جو مقدس ہے، جس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ. وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے تجھے منتخب کر لیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، لہذا جو وحی اب تیری طرف کی جا رہی ہے اسے غور سے سن. اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ خود سوچو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک ایک دن قیامت آ کر رہے گی. اکاد اخفیہا، لیکن میں اس کا وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا. لتجزا کل نفس بما تسعی، اور قیامت آئے گی کیوں؟ تاکہ انسان دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کے کیے کا بدلہ مل سکے. اللہ نے قیامت کی لاجک بھی بیان کر دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ پہ الزام نہیں ہے کہ کچھ بھی کرتے رہو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 100 بندے مار دو، 100 بندوں کی جان بچا لو، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں ایسے دھاندلی کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتہ تو چلے کیا کر کے آئے ہیں، اس لیے قیامت آ کے رہے گی. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، بس اے موسیٰ تجھے وہ شخص جو قیامت پہ ایمان نہیں لاتا اس قیامت کے یقین سے روک نہ لے کہیں تجھے. واتبع ہواہ، اور وہ شخص جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. فتردا، اے موسیٰ اگر تو نے اس کی بات مانی، فتردا، تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کا انکار وہی کرتا ہے جو خواہشات کا غلام. آپ دیکھ لو نا، جو قیامت پہ ایمان لائے گا زنا سے بچنا پڑے گا، شراب سے بچنا پڑے گا، حرام لذتوں سے بچنا پڑے گا. تو اللہ نے کہا ان لوگوں نے قیامت کا انکار دلیل کی بیس پہ نہیں کیا ہے، اس بیس پہ کیا ہے کہ خواہشات کا دروازہ چوپٹ کھل جائے ان کے لیے. تو جو خواہشات کے غلام ہیں وہ تمہیں اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے. موسیٰ علیہ السلام میں تو چانس امید نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اس پہ میں تکیہ بھی لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں اس سے. ولی فیہا معارب اخری، اور بہت سارے کام کرتا ہوں میں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. فالقاہا، حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعی، اچانک پھرتیلا سانپ بن کے وہ لاٹھی دوڑنے لگی.
تو قرآن کہتا ہے کہ اقبل ولا تخف. اچھا دوسرے مقام پہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کے بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وہ اتنا ایسا سانپ بنی ہے, موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. تو یہ سب چیزیں فطری ہیں, سانپ سے ڈرنا. انبیاء بشریت میں کامل ہوتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ بزرگ ہوتے ہیں جو تکلف والے نہیں ہوتے. آج بزرگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ایک عجیب سی چیز مارکیٹ میں جو آئی ہو نا, از کالڈ بزرگ. نارمل آدمی کو بزرگ نہیں سمجھتے لوگ. تو بھائی بزرگ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچے, بس فرائض واجبات پورے کرے, اللہ سے اس کی دوستی ہو, غلط حرام کی طرف نہ جائے, یہی بزرگ ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ اور خوف زدہ نہ ہو. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اس کو واپس پرانی حالت پر لوٹا دیں گے. اتنے سارے اللہ نے وعدے کی, گارنٹیاں دی ہیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خود اس کو پکڑ لو, اب سانپ کو کیا کرو, دوبارہ پکڑیں. یہ دوبارہ کیا بن جائے گی؟ لاٹھی. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے کہ آپ یہ لاٹھی لے کے جائیں فرعون کے دربار میں, اور جب وہ معجزہ مانگے تو لاٹھی پھینک دینا, سانپ بن جائے گی. اور جب آپ دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ کیا بن جائے گی؟ لاٹھی. نہ ابھی کچھ نہیں بتایا جا رہا, ابھی پریکٹس کروائی جا رہی. کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتا دیتے کہ یہ سانپ ہے, لاٹھی سانپ بنے گی, پھر تم پکڑو گے تو دوبارہ لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام والے جا کے پھینکتے, اور پہلی دفعہ جب یہ منظر دیکھتے تو خوف زدہ نہ ہو جاتے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریہرسل. یہی کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ اس عمل کی پریکٹس کروائی جائے, اس کو اپنے سامنے عمل کروایا جائے تاکہ خوف نکل جائے. اور یہ خوف ہونا اس کی علامت بھی ہے کہ یہ جادو نہیں تھا, کیونکہ جادوگر جو کرتب دکھاتا ہے اس میں وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں, یہ نظر کا دھوکہ دے رہا ہوں, میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس پہلو کو القرآن بہت بیان کرتا ہے. جہاں بھی یہ واقعہ بیان کرے گا قرآن یہ بتاتا ہے خوف زدہ ہوئے, بھاگے اور پیچھے نہیں پلٹے. اللہ نے کہا پلٹ, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو پکڑو, میں دوبارہ اس کو اپنی اصل کنڈیشن پہ لے آؤں. اتنی گارنٹیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا ہے. یہ کیوں قرآن یہ پہلو بیان کر رہا ہے کہ یہ جادو نہیں تھا, یہ اوریجنل میں لاٹھی سانپ بن گئی تھی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں اور باہر نکالا تو سورج کی طرح وہ ہاتھ چمک رہا تھا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ, ہم اور آپ کو نشانیاں دکھائیں گے. اذهب الى فرعون انه طغى. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے سکون سے 10 سال کے بعد اب گھر جا رہے تھے کہ سب لوگ بھول بھال چکے ہوں گے, میں کہیں گاؤں کی زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ, والد جو بھی والد تھے نہیں تھے واللہ عالم, ادھر زندگی آرام سے سکون سے گزاروں گا. اللہ میاں نے کیا کہا؟ اب تک تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سانپ بن گئی, پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون, اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ جہاں سے فرار ہوئے ڈائریکٹ اس کے محل میں جانا ہے. انه طغى, کیوں جانا ہے؟ اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے, سرکش لوگوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام پریشان. اب یہ واقعہ بکھرا ہوا ہے قرآن میں. ایک جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ میں نے تو انسانی جان کو قتل کیا ہے, تو مجھے دعوت کے لیے بھیج رہا ہے, میں تو جیسے ہی جاؤں گا پکڑ کے مجھے قتل کر دیں گے, میں تو جیسے ہی جاؤں گا پکڑ کے مجھے قتل کر دیں گے. تو یہاں اس کے بعد کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں قتل کر سکتے, میں نے تجھے منتخب کیا ہے فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے, قتل ہونے کے لیے نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ نہیں اللہ نے مجھے ہی بھیجنا ہے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. کہتے ہیں نا شرح صدر ہو گیا, کسی کام پہ اطمینان ہو گیا. ویسر لی امری, میرے اس دعوت کو کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ بلاغت اور فصاحت نہیں تھی, اور جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ
ان کے زبان میں یہ پاور نہیں ہوتی اپنی بات کو بیان کرنے کی. تو فصاحت کی کمی تھی یا بلاغت کی کمی تھی, اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, اور یفقہوا قولی, تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں. وجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے اہل و عیال میں سے میرے بھائی کو میرا دست و بازو بنا دے, میرا وزیر بنا دے, کیونکہ میں بالکل اس دعوت میں اکیلا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ قوم ساتھ نہیں دے گی. وہ قوم کے حالات دیکھ رہے تھے نا کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا, تو میرے ساتھ کوئی تو ہو جو اس دعوت میں میرا شریک ہو. اشدد بہ ازری, اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری, اور اسے اس نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دے, یعنی نبی بنا دے اس کو. قرآن میں پتہ چلتا ہے دوسرے مقام پہ کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ مجھے نہیں, میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے, یعنی اس کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا, کیونکہ اس کی زبان میں فصاحت ہے, بلاغت ہے, اور میں نے تو بندہ قتل کیا ہے, وہ تو میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں, تو ان کو بھیج دے. تو اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جانا اے موسیٰ تو نہیں ہے, ہاں تیری خواہش پہ میں یہ کر دیتا ہوں کہ تیرے بھائی کو تیرا دست و بازو بناتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ ان کو نبوت دے دے تو, اشرکہ فی امری. تو اللہ نے کہا کہ تیرے بھائی کو ہم نبوت دے دیتے ہیں, نبی بنا دیتے ہیں, لیکن وہ ذلی نبی ہوں گے, وہ آپ کے ماتحت ہوں گے. اصل میرے مخاطب کون ہیں؟ وہ آپ ہیں, آپ نے کام کرنا ہے. ہاں پیغام آپ کا ہوگا, زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی, زبان ہارون کی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے فصاحت و بلاغت بھی کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی. تو اس سے اپنے بچوں کو نا بچپن سے بولنا سکھاؤ, اسپیکنگ پاور پیدا کرو ان میں. اردو بھی انگلش بھی دونوں بڑی زبانیں ہیں. اردو ہلکی زبان نہیں ہے, اس کو ہلکے میں نہیں لینا. اتنی پھیلی ہوئی زبان ہے نا, اتنی پھیلی ہوئی زبان ہے. آپ کو پتا ہے کینیڈا میں یا ان ملکوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں نا دینی, یا تو انگلش میں یا اردو میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جو مسلمانوں کا طبقہ یا تو انگلش میں ہے یا کس میں ہے؟ اردو میں, کسی اور زبان میں نہیں ہوتے. وہ کراؤڈ ہی نہیں اکٹھا ہوتا. میں جب کینیڈا گیا نا, RIS کا پروگرام تھا, تو واحد میں ایک اردو اسپیکنگ اسکالر تھا جس کا انہوں نے پروگرام کروایا, یا مولانا طارق مل صاحب کا. کہتے ہیں کراؤڈ ہمیں اسی طرح ہی مل جاتا ہے اردو میں بھی جیسا دوسری زبانوں انگلش میں ملتا ہے. یا پھر عرب ہیں, وہ تو پھر عربی تو ہے ہی بہت بڑی زبان. تو یہ 3 زبانیں ہیں دنیا میں, انگلش, عربک اور اردو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کو ہلکے میں نہیں لو. ہاں اردو کو آفیشلی تسلیم نہیں کیا گیا ہے بڑی زبان. کیوں نہیں کیا گیا؟ انگریز سازش کر کے گیا ہے, اردو کو توڑ کے گیا ہے. ہندی اور اردو, آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ وہ ہے کیا, ایک ہی ہے. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہندی فلمیں, تو دیکھ کیوں رہے ہو, تمہیں ہندی کہاں آتی ہے؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں ہے. وہ نام اس کو کیا دیا ہوا ہے؟ ہندی. تو ہندی کو اردو بول دیا, اردو کو ہندی بول دیا, رسم الخط چینج کر دیا. تو اس لیے چاہے ہندی بولو چاہے اردو بولو, ہے یہ ایک ہی زبان. میرے جو لسنر ہیں وہ انڈیا میں یہاں سے بھی زیادہ ہیں, حالانکہ وہ تو ہندی بول رہے ہیں, اردو رسم الخط تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے انگریز نے نا, بہت ہوشیار ہے انگریز, جہاں سے جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ گند کر کے جاتا ہے. وہ بہت ذہین ہے انگریز. وہ سوچتا ہے کہ ان کی زبان کو توڑو, کیونکہ زبان اتنی بڑی زبان کہلائے گی, یہ تو ایک بین الاقوامی سطح پہ اس کی بڑی حیثیت بن جائے گی. تو اس لیے اپنے بچوں کو اردو میں بولنا بھی سکھاؤ, تقریریں سکھاؤ, انگلش بھی سکھاؤ, اور اگر عالم بن رہے ہیں تو عربی بھی سکھاؤ ان کو. تو بولنا بہت بڑی نعمت ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزہ تھا نا, اس میں فصل الخطاب بھی تھا. فصل الخطاب کا مطلب ایسی تقریر کرتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کرتے تھے. تو آج کل بچے جو ہیں ان کو کوئی سکھایا نہیں جاتا کچھ بھی, بس وہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے پاگلوں کی طرح. اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ اے ونڈر وٹ یو آر, اس طرح کے وہ ٹوپی ڈرامے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ کو چونکہ یہ پوئم بھی نہیں آتی ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں کیا پڑھا لکھا بچہ پیدا ہو رہا ہے بھائی. وہ پورے سال میں اس کمبخت نے 8-10 پوئم کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں کیا ہے. اور جو اردو اس کمبخت نے پڑھی ہے وہ اردو ٹیچر کو نہیں آتی ہے. اس کو کہاں سے آئے گی؟ 2-4 چیزوں کے رٹے لگا لیے اس نے. اردو کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے. رائٹنگ بھی نہیں سکھائی جا رہی ہے بچوں کو. اب جو ڈاکٹروں کی رائٹنگ ہے نا, آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے. ہمارے لال بیگ جب الٹے ہوتے ہیں نا, یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائٹنگ کا حال. آگے چلتے ہیں میرے بھائی ہم, تاکہ جلدی سے یہ صورت مکمل ہو جائے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اشرکہ فی امری، اے اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ اس نبوت میں شریک کر دے. آگے کتنے پیارے الفاظ ہیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری حمد و ثنا کثرت سے کریں. فرعون کے محل میں جا کے تیری بڑائی کثرت سے، ایک آدمی کثرت سے بیان نہیں کر سکتا، دو ہوں گے تو جب میں خاموش ہوں گا ہارون اللہ کی کبریائی شروع کر دیں گے، وہ خاموش ہوں گے تو میں شروع کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ میں بتاتا ہوں کیسے انہوں نے دعوت دی. انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دعا میں نے قبول کر لی، تیرے ساتھ تیرے بھائی کو بھی میں نے شریک کر دیا اس نبوت میں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات تھے اللہ نے کیے وہ گنوانا شروع کر دیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں ہوں گے نا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اور بھیجا کہاں ہے؟ ڈائریکٹ فرعون کے پاس. اور 10 سال کے بعد اب میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا، شادی بھی ہو گئی اور اپنی والدہ سے جا کے ملتا آرام سے. فرعون بھی وہاں محل میں رہا ہوں، وہ اس نے بھی میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور اللہ ڈائریکٹ کہاں بھیج رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا لیڈر بنا کے بھیج کہاں رہا ہے؟ فرعون کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے احسانات گنوائے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پہ اور بھی احسانات کیے. ایک احسان تجھ پہ یہ کیا تیری یہ دعا قبول کر لی، اگر نہیں کرتے تو تجھے اکیلے کو جانا پڑتا، لیکن ہم نے تیرے کہنے پر تیری یہ مراد پوری کر لی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اس کے علاوہ بھی ہم نے تجھ پر احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، سب سے پہلا احسان ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی تھی. اور بھی بہت سارے بچے تھے جن کو فرعونیوں نے آ کے قتل کر دیا، لیکن جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں کے دل میں ہم نے وحی کی. یہ ہمارا احسان تھا. وہ کیا وحی تھی؟ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو صندوقچے میں ڈال دے. فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. دیکھو قرآن کیسے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اسٹیپ، ایک ایک اسٹیپ میں نے سکھایا تھا کس کو؟ تیری ماں کو. صرف یہ نہیں کہ صندوق میں ڈال کے دریا کی موجیں کو حوالے کر دے، بلکہ پھر میں نے دریا کو بھی حکم دیا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ اس کو کنارے پر ڈال دو. اور يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، پھر تیرے اور اپنے دشمنوں کے دل میں ڈالا کہ وہ تجھے اٹھا لے وہاں سے. ایک ایک اسٹیپ کیا ہے؟ یہ میری پلاننگ تھی، یہ اتفاق نہیں تھا، تجھے بچانے کی یہ فکر تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر مزید احسان یہ کیا کہ جب انہوں نے کھولا صندوق کو تو میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. حضرت موسیٰ کے چہرے پر اتنا پیار تھا کہ وہ قتل ہی نہیں کر پائے ان کو نا. اتنا لوگوں کو ایسا وہ اچھے لگے دیکھنے میں کہ فرعون تو ایسے کوئی بھی بچہ ہوتا قتل کر دیتا اس کو. فَرَجَعْنَاكَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور اس وقت کو بھی اے موسیٰ یاد کر جب تیری بہن اس صندوق کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی. فَتَقُولُ، اور پھر فرعون کے محل میں جا کے کہتی ہے هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں ایسا خاندان بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور اس کا غم ختم ہو جائے. اب دیکھو یہ تو موسیٰ کی ماں پہ احسان تھا نا، لیکن ماں پہ ہونے والا احسان بھی اللہ حضرت موسیٰ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر احسان ہے. کیونکہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سن کے خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ہماری ماں کو اچھی حالت میں رکھا. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ کسی کی ماں یا باپ پر احسان کریں تو غیرت مند اولاد کہے گی ہم پہ احسان سے زیادہ ہمیں خوشی کس پہ ہوئی ہے؟ آپ نے ہماری ماں یا ہمارے باپ کا خیال رکھا. تو یہ بھی غیرت مند ہونے کی دلیل ہے. کوئی آپ کو آ کے بتائے بچپن میں نے آپ کے باپ کی یہ خدمت کی تھی، بچپن میں نے آپ کی ماں کی یہ خدمت، اب تو وہ خدمت گزر گئی، لیکن آپ کو اگر خوشی ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین سے واقعی محبت ہے. خوشی نہیں ہو رہی اس کا مطلب تمہارا کوئی تعلق مفاد پرست انسان ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تیری ماں پر بھی احسان کیا. تو یہ اللہ ماں پر ہونے والا احسان بھی کس کو بیان کر رہے ہیں؟ موسیٰ کو. اللہ کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اس پہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے میری ماں کا اتنا خیال رکھا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ تو نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا تھا.
ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے تو نے جان کے نہیں کیا, لیکن فنجیناک من الغم, تو اس کے بعد کتنی مشکلات میں آ گیا تھا. فنجیناک من الغم, اس غم سے بھی ہم نے تجھے نجات دی. وفتناک فتونا, پھر ہم نے تجھے اور بڑی آزمائشوں میں ڈالا, یعنی اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جانا, پھر کھانے پینے کا انتظام نہ ہونا, مطلب ان فتنوں میں ڈال کے ہم نے تجھے ان تمام آزمائشوں سے نکالا. فلبثت سنین فی اہل مدین, پھر مدین والوں میں تو کئی سال رہا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, پھر اے موسیٰ جس نہج پہ آج تو ہے, اس مقام پہ اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد تو پہنچا ہے. یعنی ایسا ہی نہیں ہو گیا کہ ایک اتفاقی واقعہ ہو کہ جی جیسے ہو جاتا ہے, نہ ایسا نہیں ہے. واصطنعتک لنفسی, اب میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا. کتنی بڑی فضیلت ہے یار کہ اللہ کسی کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے. اللہ نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا کہ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بھی شادیاں کی. آپ کی 4 ازواج تھیں جو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی اب اولاد نہیں ہوگی؟ بس دین کی دعوت میں لگے رہیں گے؟ کیا کھائیں پیئیں گے؟ نہیں, نہ. مطلب یہ کہ یہ سارے کام ضرورت کے مین ہدف کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو کس طرح سے دنیا میں غالب کیا جائے. تو اس امت میں ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے سب کاموں میں سب سے اونچا کام کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے طلبہ سے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے, دین کا کام لے لے, کیونکہ جس کو اللہ دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے اس سے بڑی فضیلت کوئی کائنات میں ہو نہیں سکتی. تو صحیح عالم وہی ہے جو وقف ہو جائے دین کے لیے. آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے, سارے پروگرام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري, تو اور تیرا بھائی دونوں جائیں اور میری یاد سے غافل مت ہونا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لينا, اور جا کے اس کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنا, نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر, شاید کہ اس کو نصیحت ہو جائے. او یخشا, یا وہ ڈر جائے. کتنا بڑا ظالم ہے, لیکن دعوت کے لیے کلیم اللہ کو منتخب کیا جا رہا ہے اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نرم لہجے میں. تو میرے بھائی دائی کا کام ہوتا ہے محبت سے سمجھائے, لٹھ نہ مارے. آج آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا آپ نے مسجد میں کوئی بچہ آ جائے غلطی سے, سینما گھر میں چلا جائے نا بچہ, کائنڈلی بیٹا یہاں بیٹھ جائیے آپ. سینما گھر میں بچہ فلم دیکھنے جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں بیٹھ جائیے آپ, وہاں بیٹھ جائیے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. مسجد میں آئے پھر دیکھو ایسے آوازیں آتی ہے, چماٹے مارنے رہ گئے ہیں بس. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے میرے بھائی, بہت ضروری چیز ہے. دینداروں کو بہت زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے. تو موسیٰ کلیم اللہ جو اتنے جلالی تھے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قولا لہ قولا لینا, نرم نرم بات کرنا. شاید نصیحت حاصل ہو جائے, اللہ کو تو پتا تو ہوگی نہیں, لیکن ہم تو اسباب کو دیکھیں گے نا. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا خوف ختم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں, جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ہارون علیہ السلام کو بتایا, پھر ان پہ وحی آئی, اب دونوں پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ زیادتی کرے گا, ہم پر سرکشی کرے گا, قتل نہ بھی کرے, تو نے تو قتل سے بچنے کا وعدہ کیا ہے نا, آگے پتہ نہیں کیا سلوک کرے ہمارے ساتھ. قال لا تخافا, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون مت ڈرو, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, تم سب کی باتیں سن بھی رہا ہوں اور تم سب کو دیکھ بھی رہا ہوں. جب تم محل میں جاؤ گے نا, یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں گا, مجھے پتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں تم دونوں کے. فَأْتِيَاهُ, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا, اور جا کے کہو. جتنی تفصیل سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا ہے نا, کسی پیغمبر کے واقعات کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا, اور بار بار بیان کیا قرآن میں. فَقُولَا لَهُ, فَقُولَا, اور جا کے دونوں کہو, اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, اے فرعون تیرے رب کے ہم بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں.
فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ہم مصر سے لے کے ان کو کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ولا تعذبہم، ان پر عذاب، ان کو عذاب مت دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم رب کی طرف سے اپنے پیغمبر ہونے کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو سیدھے راستے کی اتباع کرے گا اس پر اللہ کی سلامتی ہو۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ فرعون نے بولا کہ رب، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا رب نے ہمیں بھیجا ہے، تو فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، رب میں ہوں، میں پالتا ہوں، یہ سب مصر کی ڈیولپمنٹ کا کام کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ جو موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ جو ہمارے سیاسی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو خیر خدا نہیں کہتے اپنے آپ کو، لیکن فرعون اس سے ایک اسٹیپ آگے گیا ہوا تھا کہ میں رب بھی، میں پالتا بھی میں ہی ہوں، میں ہی پالتا ہوں، تو جو رب کے حکام ہے مجھے پہ جاری ہوں گے۔ تو فرعون نے نا ایسے موسیٰ علیہ السلام سے گھنا بن کے پوچھا کہ رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے جس نے بنایا، اس رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ فرعون نے ایک دم بیچ میں بات کاٹی کہ اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قال للملأ حولہ الا تستمعون، لوگوں سے مڑ کے کہنے لگا سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی فرعون نے یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا نا، تعجب سے کہنے لگا ان کو سن رہے ہو یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یعنی میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ ابھی فرعون نے یہ جملہ کہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ بول دیا، فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ آسمانوں کا رب میں ہوں، تو تمہارا کون ہے پھر؟ تمہیں بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، تو فوراً فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو جس پیغمبر کو خدا نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، میں اس سے کیا سوال کر رہا ہوں اور یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اصل میں موقع ملا تھا اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ چانس فرعون دوبارہ نہیں دے گا، محل میں جتنی اللہ کی حمد و ثنا ہو سکتی ہے لے آؤ، اس پہ اثر نہیں ہوگا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ان پہ اثر ہوگا۔ جیسے ہی فرعون نے کہا نا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بھائی یہ جو پیغمبر بنا کے معاذ اللہ جن کو بھیجا گیا تو مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ یعنی فرعون اپنی کہہ رہا ہے اور موسیٰ اپنی کہے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی کہے چلے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو خدا کا انٹروڈکشن۔ تو یہ تبلیغ میں آپ نے دیکھا ہوگا، تبلیغ والے جب بیان کرتے ہیں نا تو شروع میں 15-20 منٹ صرف اللہ کی کبریائی ہوتی ہے۔ دعوت کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی عظمت بیٹھے گی تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی نا، جب اللہ کی عظمت ہی نہیں بیٹھے گی تو وہ تو کہیں گے مولوی صاحب کے اپنے بیانات ہیں، یہ تو ایک لیکچر ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یہ قرآن کا یہ حصہ بڑا مزے کا ہے، جب پڑھتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا وما رب العالمین، کون ہے بھائی رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بنایا، وہ رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے فوراً کہا الا تستمعون، بھائی سن رہے ہو؟ ایسے گھننا بن گیا نا، کیا کہہ رہے ہیں یہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اثر لینے کے بجائے نا، فرعون کا خیال تھا جب میں اتنے کانفیڈنٹلی بولوں گا نا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا بریک لے لیں گے، بولیں گے وہ میں دوبارہ سوچتا ہوں کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بول لیا کہ ربکم، تیرا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا بھائی یہ تو معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں، میں بول رہا ہوں اور یہ اور اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا جملہ بول دیا رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ ان کو آگے کیا ہے اگلی آیت؟ ایک تو یہاں کے ہمارے حافظ بھی چائنا کے حافظ ہیں، تاقلون، آگے کیا ہے آیت پڑھو نا۔ قال قال، پھر دھمکی دی فرعون نے، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اگر تو نے میرے سوائے موسیٰ کسی اور کو خدا کہا نا، میں تو بات کو وہ گھمانا چاہ رہا تھا بات کو دائیں بائیں، اور موسیٰ علیہ السلام
یہی بتایا جا رہے تھے وہ رب ہے، یعنی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ سارے کام تو نے تھوڑی کیے ہیں، تو جس نے کیے ہیں وہ ہے رب اصل میں. تو کہنے لگا ان رسولکم الذی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من، بھائی بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں آرام. کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا، معبود بنایا، تو میں تمہیں جیل کی کوٹریوں میں ڈال دوں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، کہ اگر میں واضح دلیل لے کر آؤں کہ میں واقعی خدا کا نمائندہ ہوں تو بھی. اب فرعون نے کہا فاتی بھی ان کنتا من الصادقین، لاؤ بھائی کیا دلیل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور سانپ بنا تو کہنے لگا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، تو ہم بھی جادو کو لے آئیں گے. اور وہ سارے مل کے کہنے لگے جادو ہے تو جادو کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ جادو سے ہوگا. جلدی سے بس میں اس کو مکمل کرتا ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعوت کا تذکرہ ہے. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی، قرآن نے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو محل کی دعوت تھی ٹکڑوں میں بیان کی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ. اور ظاہر ہے وہ عربی زبان نہیں تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اور زبان تھی، اس کو قرآن عربی میں اللہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدیٰ. موسیٰ نے، فرعون نے کہا رب کون ہے؟ کہا رب وہ ہے جس نے اعطى كل شیء خلقه، ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے، ہر چیز بنی ہے، اور بنی ہوئی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ثم ہدیٰ، اور پھر یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی، الحاد کے خلاف نا اس سے جاندار آیت نہیں ہو سکتی. جو لوگ خدا کے منکر ہیں نا، کہا بنایا بھی ہے اور پھر اس کو اس کے ٹریک پہ چلایا بھی ہے، فطرت کے راستے پہ چلا دیا. دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، کس نے سکھا دیا بھائی اس کو؟ ہے بھائی کہ یہ دودھ یہاں سے ملے گا. تو ہر جانور کو آپ دیکھو تو کہتے ہیں یہ جو کائنات میں سدھار ہے نا، سدھار، یہ خود بخود نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب فرعون نے بات کو پلٹا. جب اتنی دعوت دے دی نا موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر ظاہر ہے اس دعوت میں یہ بھی ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، جو اس دعوت کو ٹھکرا دے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو فرعون نے فوراً سوال گھمایا فما بال القرون الاولی، اچھا سارے مشرک جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ جو پچھلے ہمارے سارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ اصل میں فرعون اب نفسیاتی مار مارنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ سارے جہنم میں، تو میں کہوں گا دیکھو پورا خاندان ہمارا کہاں ڈلوا دیا انہوں نے. جب قادیانیوں سے بحث ہو رہی تھی نا کورٹ میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے، تو وہاں جو ہماری طرف سے عالم تھے انہوں نے جج کو کہا کہ قادیانی ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا نہیں، تو قادیانیوں کی کتابوں سے دکھا دیا کہ ہم سب کیا ان کی نظر میں کافر. اس پہ جج کو غصہ آیا ہے کہ ابے یہ اتنے فنٹر کہ ہم سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. پھر جج نے ڈکلیئر کیا کہ یہ کافر ہیں. تو بعض دفعہ دلائل بھی تھے نا، لیکن انسان کو یہ سن کے غصہ آتا ہے کہ یار ہم سارے باپ دادے ابا اماں سارے. تو فرعون نا بحث کا رخ موڑنے کے لیے اس نے کیا سوال کیا؟ فما بال القرون الاولی، جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام میں حکمت تھی، انہوں نے یہ اس بحث میں نہیں لگ گئے. پھر ایک نئی بحث چھڑ جاتی نا، کیا خیال ہے اس کو جنت میں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں وہ جائیں، جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے. اگر کہتے جہنم میں جائیں گے تو وہ کہتے لو بھائی تیرا ماموں بھی جہنم میں، تیری پھپھو نہیں اس دن تو جس نے تجھ پر اتنے وہ بھی جہنم میں، اور وہ جو ہمارے فلانے دادے جنہوں نے مصر میں اتنے پل بنائے، موٹر وے بنائی اور فلانا بنایا اور یہ بنایا، وہ بھی جو اتنا قوم کی خدمت کر کے گئے وہ بھی جہنم میں، اور جن کو یوسف علیہ السلام مصر میں لے کر آئے تھے وہ اتنا اچھا بادشاہ تھا وہ بھی جہنم میں، سارے جہنم میں. ایک نئی بحث چھڑ جاتی، مدعا سے ہٹ جاتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، اور یہ حکمت داعی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے ٹارگٹ سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی سامنے والے کی مرضی کی بحث میں نہیں چلنا چاہیے. آپ کا ہدف ہونا چاہیے آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہو، وہ گھمائے گا ٹاپک کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے کہا نا فما بال القرون الاولی، پچھلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس کتاب ہے، اس میں اس کا علم موجود ہے، ان لوح محفوظ. لا یضل ربی ولا ینسا، میں اپنے رب کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ نہ وہ غلطی کرتا ہے. یہ غلطی نہیں کرے گا کہ جس کو جنت میں لے جانا تھا اس کو جہنم میں لے جائے، جس کو جہنم میں لے جانا تھا اس کو
جنت میں. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے کہ بھولے سے اس کو جہنم میں ڈال دیا یا بھولے سے اس کو جنت میں، یعنی جان کے بھی غلطی نہیں کرے گا اور بھولے سے بھی غلطی نہیں کرے گا. تو اللہ کو پتا ہے کس نے کہاں جانا ہے، ان کی چھوڑ، تو کس کی فکر کر، اپنی فکر. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ رب تو نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. الذی، بس یہ آیت کر کے میں پھر درس کو ختم کرتا ہوں. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، انسان کے رہنے کی جگہ بنائی. اور وسلک لکم فیہا سبلا، اس زمین میں اس نے راستے جاری کر دیے، تبھی پوری دنیا آباد ہے. اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اللہ اب کہتے ہیں میں نے اس سے پھر طرح طرح کے نباتات پیدا کی. اب دیکھو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سنو بس، پھر میں درس ختم کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں. اس اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اس اللہ نے راستے بنائے، اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، تو ہونا یہ چاہیے پھر اس اللہ نے زمین سے نباتات اگائے. لیکن یہاں اللہ خود انٹر ہو گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. آیت کا اگلا حصہ، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس پانی سے کیا نکالا؟ طرح طرح کے نباتات، 20 قسم کے پھل فروٹ سبزیاں پیدا کر دیں. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات بلاغت میں. غیبوبت سے جو متکلم ہے نا وہ خود کیا مطلب؟ بلاغت کا مطلب اللہ تعالی کو، اس کی مثال دیکھو عام زبان میں سمجھو. کوئی شخص آپ کے بارے میں بتا رہا ہو کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، آپ یہ سن رہے ہو، آپ کو اتنا جوش آئے کہ آپ اس کو ہٹاؤ گے درمیان سے اور بولو گے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑو موسیٰ کو، جو قرآن سن رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں. اب تو یہ کلام فرعون کے لیے تھوڑی، اب کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. تو اللہ موسیٰ کے کلام کو سائڈ پہ لے جا کے اللہ خود بیچ میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، کہ پھر دیکھو میں نے اس سے طرح طرح کے کیسے نباتات اگائے ہیں. اب اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں، فرعون کو چھوڑ دو ایک طرف. تو یہ التفات ہے، یعنی تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن کی طرف. 3 ہوتے ہیں نا،